إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، جانیں گے تو جہاں بہت ساری خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں، جن میں سے چند خوبیوں کا تذکرہ ہم نے کیا، آپ سب نے سنا، انہی میں سے ایک اور خوبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل ایمان کے حق میں اس بات کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 128 کے اندر فرماتا ہے، فبما 128 کے اندر اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ لوگو ایک ایسے رسول تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں جو تمہارے ہی جنس میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف انہیں بہت تکلیف دیتی ہے، حریص علیکم، تمہارے فائدے کے ادم حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے حق میں شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ آپ اہل ایمان کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدزباں ہوتے، آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد جو ایمان والے ہیں یہ چھٹ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان سے درگزر کا معاملہ کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں مشورہ لیجئے، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، محبت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، رب کا فرمان دے رہا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کریں، اور نبی کی محبت کی بیج کا معنی یہ ہوا کہ محبت اس انداز سے کریں کہ عمل سے پتہ چلے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو۔ جس طرح سے بیج ہم جس چیز کا بوئیں گے زمین کے اندر ڈالیں گے اسی کی شاخیں باہر دکھیں گی،
اسی کا پھل آپ کو باہر ملے گا. تو دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایسی بیج ہونی چاہیے کہ ہمارے جو شاخیں نکلے, ہمارے جو اعمال نکلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی دلیل, اس کی گواہی ہو. ہمارے کردار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. چند دلائل سے اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ. ایک دیہاتی صحابی دیہات سے آتے تھے, دکھنے میں خوبصورت نہیں تھے لیکن ایمان بہت خوبصورت تھا. چہرہ اچھا نہیں تھا لیکن ایمان بہت مضبوط تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کا اظہار ایک الگ انداز میں کرتے ہیں. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اهل البادیہ کان اسمه ظاہرا وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعا فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال الرجل ارسل لي من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يعلم الصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد. فقال يا رسول الله والله تجدوني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد او قال لكن عند الله انت غال. رواه احمد في مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی جس کا نام ظاہر ہے, ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیہات سے سامان بیچنے کے لیے شہر میں آیا کرتے تھے. اور جب بھی دیہات سے آتے تھے تو دیہات میں جو خاص چیز ہوتی تھی ہدیے کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے دے کر کے جاتے تھے. اور جب یہ دیہاتی صحابی سامان بیچ کر کے اپنا گھر جانے لگتے تھے تو شہر میں جو خاص چیز ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کے طور پر اسے دے جاتے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ. ظاہر, یہ ظاہر جو میرے ساتھی ہیں یہ ہمارے دیہاتی ساتھی ہیں, ہم ان کے شہری ساتھی ہیں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اسے چاہتے تھے. دیکھنے میں اچھے نہیں تھے, چہرہ اچھا نہیں تھا لیکن دل بہت مضبوط تھا. بہت چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چاہت کا اظہار کس انداز سے کرتے ہیں؟ کہتے فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما وهو یبیع متاعه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے آتے ہیں. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان بیچ رہے ہوتے ہیں, اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے پیچھے سے کون آتے ہیں. پیچھے سے آ کر کے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں سے سمیٹ لیتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں لکا چھپی کھیلنا, پیچھے سے کوئی پکڑ لے کون ہے دکھتا نہیں ہے. تو پیچھے سے اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتے ہیں, پیچھے مڑ کر کے دیکھنے کو نہیں ہوتا ہے. ابو ظاہر کہتے ہیں کہ ارسلنی من ھذا, مجھے چھوڑ دو, کون ہے مجھے پکڑنے والے. اچانک کہتے ہیں جب میں نے پلٹ کر کے دیکھا جان لیا کہ یہ کوئی اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ شخصیت ہے جن سے محبت کیے بغیر ایمان نامکمل ہے. کہتے ہیں جب میں نے جان لیا کہ مجھے پیچھے سے پکڑنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں نے کہنا چھوڑ دیا کہ مجھے چھوڑ دو. میں نے کیا کیا, میں نے اپنی پیٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور لگا دیا. فالتق ما التق ظهره بصدر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا فرتے محبت میں کہ دنیا کا سب سے عظیم سینہ جس سینے کے اندر وہی اترتی ہے,
اور جس سینے کے اندر اتاری گئی وہی کے بارے میں کوئی اگر شخص مانتا نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. کہتے جب میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں نے اپنی پیٹھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا دیا فرق محبت میں, اور میں یوں ہی کھڑا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چپکائے رکھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں کہہ رہے تھے میں یشتری العبد, اسے کون خریدے گا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدصورت ہوں, ایک عام آدمی ہوں, دیہات میں رہنے والا ہوں, مجھے کون خریدے گا؟ مجھے جو خریدے گا وہ گھاٹے میں رہے گا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے جو خریدے گا وہ گھاٹے میں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظاہر ولیکن عند اللہ لیس بکافر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ گھاٹے میں نہیں ہو. ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ بہت قیمتی ہو, بہت مضبوط ہو. لوگ اگر آپ کو گھاٹے کا سودا سمجھیں, لوگ اگر آپ کو معمولی سمجھیں, لیکن اے ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام بہت اونچا ہے. کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بنیاد پر صحابہ کرام سے محبت کیا کرتے تھے, ایمان کی بنیاد پر صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کرتے تھے. اور یہ جاتے جاتے بتلا دے رہے ہیں, یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ایمان جس کے اندر ہو رب کی نظر میں وہ شخص بہت قیمتی ہوتا ہے, اگرچہ کہ لوگوں کی نظریں اسے تار نہ سکیں. اور ایک صحابی جنگ میں جانے کا وقت ہوتا ہے, بدر کا معاملہ ہے. سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک الگ انداز میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں. حدیث وعن حبان ابن واسع ابن حبان عن اشیاخ من قومی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل صفوف اصحابہ یوم بدر وفی یدہ قدح یعدل به القوم فمر بغزیہ وهو مستنتل من الصف فتعانى في بطنه بالقدح وقال يا سواد استو يا سواد فقال يا رسول الله اوجعتني وقد بعثك الله بالعدل فأخذني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال استقد, فقال فقبله فاعتنقه فقبل بطنه فقال يا سواد ما حملك على هذا. فقال يا رسول الله حضرني ما ترى فأردت ان يكون آخر العهد الذي بك ان يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له استو يا سواد. اخرجه ابو نعیم فی معرفت الصحابہ. ابو نعیم نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے الصحیحہ کے اندر جگہ دی ہے, حدیث صحیح ہے. راوی حدیث حضرت حبان بن واسع بن حبان ہے. وہ اپنے قوم کے چند بزرگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں, صحابہ کرام کی صفوں کو درست کر رہے ہیں, صفیں سیدھی کر رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے, تلوار کے ذریعے سے صفوں کو درست کر رہے ہیں. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرتے کرتے سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں. وہ مستنتل من الصف, صف سے وہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے اس کے پیٹ میں چبھوتے ہیں. چبھوتے ہوئے کہتے ہیں کہ سواد برابر ہو جاؤ, سب میں برابر کھڑے ہو جاؤ. سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوجعتنی, آپ نے مجھے تکلیف پہنچایا ہے, آپ نے مجھے تکلیف دی ہے تلوار کے ذریعے سے میرے پیٹ کے اندر چبھو کر کے. فاقدنی, مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. صحابہ کرام کا معاملہ ہے, صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں, پریشان ہے کہ کیا ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈنکے کے چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے, آپ نے تلوار کے ذریعے سے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, مجھے بدلہ چاہیے. کہتے ہیں بدلہ چاہیے, کہتے ہیں ہاں بدلہ چاہیے.
فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص کو پیٹ سے اوپر اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں بدلہ لے لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کو اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سواد، اگر تلوار کے ذریعے سے تکلیف پہنچی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے پیٹ میں تکلیف پہنچی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ننگا پیٹ موجود ہے، بدلہ لے لے. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص اتارتے ہیں، حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے چمٹ جاتے ہیں اور بوسہ لینے لگتے ہیں. کہتے ہیں ما حملک علی ھذا یا سواد، یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو کہا مجھے بدلہ لینا ہے، اور جب میں نے پیٹ کے اوپر سے قمیص کو اونچی کر دی تو آپ چمٹ گئے، آپ بوسہ لینے لگے. کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو مجھے چاہیے تھا. کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرنی ما ترا، آپ دیکھ رہے ہیں موت سامنے ہے، میدان جہاد میں جانے والا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید میں لوٹ کر کے نہیں آؤں گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہوئی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ آپ کا جسم میرے جسم سے ملا ہوا رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، آپ سے بدلہ لینا میرا معاملہ نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ جب میں یہ دنیا چھوڑ کر کے جاؤں، جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤں، اس حال میں جاؤں کہ آخری میرا جو عمل ہو، میرا جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل جائے، تاکہ کل قیامت کے روز نیا پار ہو جائے. کل قیامت کے روز یہ بھی ایک محبت کا ثبوت ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، خیر و بھلائی کی دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں سواد صف میں برابر کھڑے ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کا اظہار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کا اظہار، اور قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے حق میں بڑے ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ مومن کی بنیاد پر منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں منع کر دیا گیا. اپنے مومن ساتھی کی بنیاد پر منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل نکلے، کھڑے ہو گئے دلجوئی کے لیے، تاکہ آنسو تھم جائے، تسلی مل جائے. محبت کی جو آخری حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو سکتی تھی، اس حد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، یہاں تک کہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل فرما دیا. حدیث وعن ابن عمر لما توفی عبد اللہ بن ابی جاء ابن عبد اللہ بن عبد اللہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله أن يؤتيه قميصه أن يكفن فيه أباه فآتاه ثم سأله أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله تبارك وتعالى أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70 وسأزيد على هذا قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبري ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري رواه مسلم في كتاب الجنائز. مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول منافقین کا سردار، پکا منافق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں بغض رکھنے والا، نفرت کو پالنے والا. وجہ کیا تھی؟ تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ مدینہ میں عبداللہ بن ابی کا بہت ہی اہم کردار تھا، ان کی بڑی اہمیت تھی.
پورے مدینے کا سردار بنائے جانے والا تھا، ان کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ اسی درمیان اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور مدینے کے سارے افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ دل میں وہ تاج پہننے کی کسک باقی رہ گئی، سرداری والی کسک باقی رہ گئی۔ جب دیکھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کریں گے تو قوم ہمارے ساتھ نہیں ہے، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں، منافقت کی راہ اختیار کر لی۔ ظاہراً سارے اعمال کرنے لگے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں نفرت کو پالنے لگا، بغض و عداوت کو پالنے لگا، اور گاہے بگاہے اظہار بھی کیا۔ غزوہ احد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے راستے سے واپس آ گئے کہ لوگوں اگر ہم جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے۔ 300 کے قریب ساتھیوں کو لے کر کے راستے سے واپس آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگایا، اور تہمت لگانے میں اول تھا، پیش تھا کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا ہوا، اسی لیے میدان جنگ سے لیٹ سے آ رہے ہیں مدینہ۔ 1 مہینہ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاک کرنے کے لیے قرآن سورہ نور میں آیتوں کو نازل فرما دیا جو امت قیامت تک پڑھتی رہے گی۔ یہ وہ منافق تھا جو کہا کرتا تھا کہ لوگوں مدینے میں سب سے عزت والا کوئی شخص ہے تو وہ عبداللہ بن ابی ہے، اور مدینے میں سب سے ذلیل کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن بیٹا پکا مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر سب کچھ قربان کر دینے والا، اس کا نام بھی عبداللہ۔ مومن بیٹے کا منافق باپ انتقال ہو جاتا ہے، غمگین چہرے کو لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے منافق باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش ہے، قمیص کے طور کفن کے طور پر اپنی قمیص مبارک اتار کر کے دے دیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور بخاری کے حوالے سے صرف قمیص اتار کر کے نہیں دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو اسے قبر کے اندر رکھا جا چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کا چہرہ دیکھا، ایک مومن ساتھی غمگین ہے آج باپ کے انتقال ہونے کی وجہ سے، سب بھول گئے کہ مجھے یہی سب سے زیادہ ستانے والا، سب بھول گئے، چلے پڑھانے کے لیے۔ جنازہ قبر کے اندر رکھا جا چکا تھا، اٹھایا قبر کے اندر سے اٹھوایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوضع علی رکبتہ، جنازہ اٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں رکھا۔ کس کا جنازہ؟ منافق کا جنازہ۔ اتنا ہی پر بس نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک اس منافق کے منہ میں ڈالا، اپنا لعاب اس منافق کے منہ میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 قمیصیں پہنے ہوئے تھے۔ بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قمیص جو آپ کے چمڑے کو چھو رہی ہے، جو آپ کے بدن سے لگی ہوئی، اسے اتار کر کے میرے والد محترم کو پہنائیے کفن کے طور پر، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قمیص کو اتار کر کے اس منافق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو بیٹا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا انتقال ہو گیا ہے، قمیص مبارک اتار کر کے دے دیجئے، اتار کر کے دے دیتے ہیں، جنازہ تیار ہوتا ہے۔ پھر غمگین بیٹا آتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار ہے، چاہتے ہیں کہ جنازہ آپ پڑھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، کیوں؟ صرف اور صرف بیٹے عبداللہ کی دلجوئی کے لیے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا غمگین ہے، باپ کی وفات کی وجہ سے بے چین ہے، بے قرار ہے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت نچاور کرتے ہیں، کہتے چلنے کے لیے تیار ہوں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، منافق کا جنازہ ہے، باپ بیٹے کے ایمان کی دلجوئی، بیٹے کا چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غمگین چہرہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس منافق کا جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ اس منافق کا جنازہ، جس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا، کہتے ہیں عمر منع نہیں فرمایا ہے، اختیار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے استغفار کریں یا پھر استغفار نہ کریں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ جنازہ پڑھا لیں، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کہتے عمر اللہ تعالیٰ نے کہا 70 مرتبہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 71 مرتبہ اگر جنازہ پڑھا دے اور اللہ اسے معاف کر دے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 71 مرتبہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ وَسَأَزِيدُهُ عَلَى 70، عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ 70 مرتبہ پڑھا لو تو معاف نہیں کروں گا، میں 71 مرتبہ پڑھاؤں گا، 70 سے زیادہ مرتبہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ حریص علیکم، بڑے حریص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے، قرآن و حدیث کا دل دادا کسی بھی طرح سے بن جائے۔ وَتَعْزِيدُهُ عَلَى هَذَا، 70 سے زیادہ مرتبہ میں پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو منافق، وہ منافق ہے۔ فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے جنازہ پڑھا دیتے ہیں، جنازہ پڑھا دیتے ہیں، فوراً سورہ توبہ آیت نمبر 84 اتر جاتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کا، منافقین کا، حالت کفر میں مرنے والوں کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کی قبر پر آئندہ سے کھڑا تک بھی نہیں ہونا ہے کہ جائے کہ جنازہ پڑھایا جائے۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں جنازہ پڑھنے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ امام سے محبت کر رہے ہیں، محبت کا ثبوت اس حد تک کہ بیٹا ایمان والا ہے، باپ منافق ہے، ایمان والے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا 70 سے زیادہ مرتبہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کو اتار دیتا ہے پڑھانا تو دور کی بات ہے، کھڑا تک بھی نہیں ہونا ہے۔ اس سے ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک لگاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھا کر کے گود میں بٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اتنی ساری خوبیاں اس بات پر دال ہے کہ موت اگر حالت ایمان میں ہو، کسی بھی خواجہ کا کپڑا ہو، کسی بھی بابا کا کپڑا ہو، کسی بھی در کی مٹی ہو، یہ کسی بھی متبرک کوئی چیز کیوں نہ ہو، متبرک کوئی چیز کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک سے زیادہ متبرک کسی کا تھوک نہیں ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص سے زیادہ کسی کا کپڑا متبرک نہیں ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے زیادہ کسی کا جنازہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کچھ کر لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے۔ پتہ چلا حالت شرک میں موت ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازہ پڑھائے تو اس کا جنازہ قبول نہیں، ہم اور آپ پڑھیں تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں جب ایک صحابی سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة۔
فقال ما عددت لها؟ قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. قال انس فما فرحنا بشيء بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. وقال انس اني احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم وان لم اعمل بحب اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. رواه البخاري في كتاب الفضائل. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کہتے تیاری کیا ہے؟ کیا تیاری کر کے رکھا ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں سوال کرنے والے تیاری کیا ہے؟ وہ تو بڑا ہولناک دن ہوگا، خطرناک دن ہوگا. تیاری کیا ہے؟ کہتے ہیں لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ. کچھ بھی نہیں. مسلم شریف کے حوالے سے نہ روزے زیادہ ہیں نہ نماز زیادہ ہے. ایک چیز ہے لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ. کوئی خاص تیاری نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا ہے کہ میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. رب کی محبت بھری ہوئی ہے. میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے قیامت کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں. کہتے انت مع من احببت. اے وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بہت زیادہ محبت کر رہا ہوں. انت مع من احببت. قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں تو جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اسی لیے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل ایمان کے دل میں ایک بیج ہے. جو اہل ایمان عمل سے اس کو ظاہر کرتا ہے، کردار سے اس کو ظاہر کرتا ہے. طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. جو کام کر رہے ہیں ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. ہم جو کچھ کر رہے ہیں ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. محبت کی بیج اگر دل میں بس جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بیج، تو آدمی کردار میں اس کا اظہار کرتا ہے، اعمال میں اس کا اظہار کرتا ہے، اطوار میں اس کا اظہار کرتا ہے، شب و روز اس کا اظہار کرتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہتے انت مع من احببت. کل قیامت کے روز اس قیامت کے دن کے بارے میں جس کے بارے میں سوال کر رہا ہے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرحنا انت مع من احببت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر کے جتنا میں خوش ہوا اتنا میں کبھی خوش نہیں ہوا تھا. کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. کہتے اس جملے نے میری زندگی میں سب سے زیادہ خوشیوں کے سوغات کو پیش کیا. سب سے زیادہ خوشیوں کا تحفہ اگر مجھے ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے ملا. اس کے بعد سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں فَإِنِّي أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. وابا بکر و عمر. میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. کیوں محبت کرتا ہوں؟ انس کیوں ان لوگوں سے محبت کرنے لگا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ان لوگوں سے محبت کا اظہار کرنے لگے ہیں؟ وارجو ان اکون معهم. اس امید کے ساتھ کہ انس کل قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ. اگر بِأَعْمَالِهِمْ اگرچہ کہ انس کے اعمال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہے، انس کے اعمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو جس سے دنیا میں جتنی زیادہ محبت کرے گا، جو جس سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرے گا قیامت کے روز اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اسی لیے میں نے محبت کو بنیاد بنایا ہے اور عمل کر رہا ہوں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہے، ان میں ایک اہم خاص تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اہل ایمان کے لیے نفع کے تعلق سے حریص رہا کرتے تھے، آخرت کے دن کی کامیابی کے تعلق سے حریص رہا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال کیا گیا، پوچھا گیا. سوال کیا تھا؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الناس احب الیک قال عائشہ قال من الرجال قال ابوها رواہ ابن ماجہ فی ابواب الفضائل. ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کس کو چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں عائشہ، سب سے زیادہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتا ہوں. کہتے من الرجال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں تو یہ بات آ گئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کے نزدیک، مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہتے ہیں ابوہا، عائشہ کے والد. عائشہ کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بہت زیادہ چاہتا ہوں. عورتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چہیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی. اور مردوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کا اظہار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب وہ ڈر گئے تھے، خوف کھا گئے تھے دشمنوں سے، پیچھا کرنے والوں سے، کیا کہا تھا؟ حدیث وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظنك یا ابا بکر باثنين اللہ ثالثهما. رواہ البخاری فی کتاب الفضائل. بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کب؟ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھا، ہجرت کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مکہ والوں سے چھپ چھپا کر کے نکل چکے ہیں، مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ چکے ہیں. اعلان ہو چکا ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیے ہوئے ہیں. اتنا قریب آ گئے ہیں، اتنا قریب آ گئے ہیں، اس غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے ہیں، غار کے اندر ہیں، اور دشمن بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آن پہنچا ہے، اتنا قریب آ پہنچا ہے. لو ان احدهم نظر تحت قدميه، اگر کوئی بھی دشمن اپنے پاؤں کو دیکھے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، ہم دشمن ہمارے پاؤں، دشمن ہمارے سر کے اوپر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثهما، اے ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو. ابو بکر اللہ تعالی محبت کرنے، رب سے محبت کرنے والوں کو رب کی خاطر ہم نکلے ہیں، اللہ تعالی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا.
دشمن اگر اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر یقین کامل ہو، دشمن سر کے اوپر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے بچا لیتا ہے، دشمنوں سے حفاظت فرما لیتا ہے۔ لو ان احدهم تحت قدميه، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اپنے قدم کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں دو آدمیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی بنیاد پر تسلی دیتے ہیں، ایقان اور اتقان کی بنیاد پر تسلی دیتے ہیں، اور دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خائب اور خاسر فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے محبت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے رہے، امت سے محبت کرتے رہے، صحابہ کرام سے محبت کرتے رہے، اور کل قیامت کے روز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ سے محبت کریں گے، اور محبت کا اظہار شفاعت کے انداز میں کریں گے۔ دعا کہ اللہ بقیہ اور آئندہ انشاءاللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اعمال کو اس انداز سے زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقدار ہو سکیں۔ پروردگارہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ایسے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقدار ہوں، اور کل قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوں۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ ایک شخص نے اپنے خلیرے بھائی اور ایک شخص نے اپنے ماں کی شفا یابی کے لیے دعا کی ہے، دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح سے اور جو لوگ پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پروردگارہ اپنی رحمت خاص سے تو ان کی پریشانیوں کو، ان کی بے چینیوں اور بے قراریوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے، ہم میں سے جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق تیری راہ میں خرچہ کرتے ہیں ان کے پیسوں کو تو قبول فرما۔ آپ لوگوں کے تعاون سے مدرسہ دارالہدیٰ کھڑا ہے چلنے کے لیے، اب اسے چلتے رہنا ہے، چلنے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، اب اسے ہمیشہ چلتے رہنا ہے۔ چلتے رہنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پروردگارہ ہمیں مزید مدرسے کے تعلق سے تعاون بڑھ چڑھ کر کے تعاون میں حصہ دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہر ماہ 100 روپے یا پھر 500 روپے دینے میں پرچی میں اپنا نام لکھا کر کے اس کو ریگولر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔